السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کی زندگی کی اصل حقیقت اور ہماری غفلت۔ آج ہم پڑھیں گے صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا عذاب قبر کے بارے میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عذاب قبر کے خوف سے اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ سے عرض کیا آپ جنت و دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تو نہیں روتے، لیکن قبر کے ذکر پہ اس قدر روتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کسی نے اس سے نجات پا لی تو اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہوگی، اور اگر اسے نجات نہ ملی تو بعد کی منازل اس سے کہیں زیادہ سخت ہوں گی۔ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ اور سختی والی اور کوئی جگہ نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام چیخنے اور چلانے لگے۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور اس فتنے کا ذکر کیا جس میں آدمی قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ قبر بیان کرنا شروع کیا تو مسلمان بری طرح چیخنے اور چلانے لگے، جس کی وجہ سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھ نہ سکی تھی۔ جب چیخنے کا شور ختم ہوا تو میں نے اپنے قریبی آدمی سے پوچھا، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا بات ارشاد فرمائی؟ اس نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں قریب قریب دجال جیسے فتنے سے آزمائے جاؤ گے۔ دوسری حدیث بخاری کی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ قبر کا ذکر فرمایا جس میں آدمی مبتلا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے تھے تو مسلمانوں نے خوف زدہ ہو کر بری طرح چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے وقت اپنے انجام کو یاد کر کے دیر تک روتے رہے۔ حضرت عمر بن عاص نے قبر میں سوال و جواب کے ڈر سے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ تدفین کے بعد میری قبر پر دیر تک کھڑے ہو کر دعا کرتے رہنا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابن شماسہ مہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب ہم حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے وقت ان کے پاس گئے، وہ دیر تک روتے رہے، پھر اپنا منہ دیوار کی طرف کر لیا۔ ان کے بیٹوں نے کہا، ابا جان، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں فلاں بشارتیں نہیں دی؟ تب حضرت عمر بن عاص نے اپنا چہرہ سامنے کیا اور کہا، ہم لوگ یعنی صحابہ کرام کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار سب سے افضل باتوں میں شمار کرتے تھے۔ میرے اوپر 3 حالتیں گزری ہیں۔ پہلی حالت وہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو برا نہیں سمجھتا تھا اور میری خواہش تھی کہ آپ پہ قابو پاؤں اور آپ کو قتل کر دوں۔ اگر میں اس حال میں مر جاتا تو جہنمیوں میں سے ہوتا۔ اس کے بعد دوسری حالت وہ تھی جب اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا، میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، میں شرط کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کون سی شرط؟ میں نے عرض کیا، میرے گناہوں کی مغفرت کی شرط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تو نہیں جانتا کہ اسلام قبول کرنا گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہجرت کرنا گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور حج کرنا گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ تب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت ہو گئی کہ اتنی زیادہ کسی دوسرے سے نہیں تھی، اور میری نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ شان ہے جو کسی اور کی نہیں تھی۔ میں نے آپ کے جلال اور رعب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کبھی آنکھ بھر کر نہیں آپ کو دیکھا تھا۔ اگر میں اس حالت میں فوت ہو جاتا تو امید تھی کہ جنتی ہوتا، لیکن اس کے بعد ہم دنیا داری کے کاموں میں پھنس گئے، اور اب میں نہیں جانتا کہ اس تیسری حالت میں میرا انجام کیا ہے۔ لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی رونے چلانے والی عورت نہ ہو، نہ ہی آگ لے کر کوئی چلے، اور جب تم مجھے دفن کرو تو اچھی طرح قبر پر مٹی ڈال دینا اور میری قبر کے گرد کھڑے ہو کر دعا کرتے رہنا تاکہ میرے دل کو تسلی رہے اور مجھے پتہ چل جائے کہ میں اپنے رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔
یاد رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص کی بہت سے موقعوں پہ تعریف کی۔ ایک دفعہ فرمایا عمر سچے مومن ہیں، ایک دفعہ فرمایا عمر بن عاص قریش کے نیک لوگوں میں سے ہیں، اور ایک دفعہ ان کے حق میں یوں دعا فرمائی یا اللہ عمر بن عاص کی مغفرت فرما۔ ایک موقع پہ یہ دعا فرمائی یا اللہ عمر بن عاص پہ رحم فرما۔ اس کے باوجود دیکھ لیں صحابہ کرام قبر کے عذاب سے کتنا ڈرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر عذاب قبر کی آواز سن کر خوف زدہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ میں نے یہ حدیث خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی بلکہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے۔ انہوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے باغ میں خچر پر جا رہے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اچانک آپ کا خچر بتکا قریب تھا کہ آپ کو گرا دے۔ وہاں 6 یا 4 لوگوں کی قبریں تھیں۔ آپ نے دریافت فرمایا ان قبر کے بارے میں کوئی شخص جانتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور کب مرے؟ اس آدمی نے عرض کیا شرک کے زمانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قبروں میں آزمائے جاتے ہیں، اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنائے جس طرح میں سنتا ہوں۔ پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے فرمایا پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی جہنم کے عذاب سے۔ لوگوں نے کہا ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں جہنم کی آگ سے۔ پھر آپ نے فرمایا پناہ مانگو قبر کے عذاب سے۔ لوگوں نے فرمایا ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی قبر کے عذاب سے۔ پھر آپ نے فرمایا پناہ مانگو ظاہری اور پوشیدہ فتنوں سے۔ لوگوں نے کہا ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی ظاہری اور پوشیدہ فتنوں سے۔ پھر آپ نے فرمایا پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی فتنہ دجال سے۔ لوگوں نے کہا ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فتنہ دجال سے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر اور آخرت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا تو تمنا کرنے لگے کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ وحشت قبر سے نجات کے لیے حضرت ابو ذر کی نصیحت۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لوگو میں تمہارا خیر خواہ اور تم سے شفقت کرنے والا ہوں، وحشت قبر سے بچنے کے لیے رات کی تاریکی میں نماز پڑھا کرو یعنی تہجد کی نماز۔ اسے ابو نعیم نے ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے وقت طویل سفر اور قلت زادہ سفر کے خوف سے رونے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرض الموت میں رونے لگے۔ آپ سے پوچھا گیا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگا میں تمہاری اس دنیا کو چھوڑنے کی وجہ سے نہیں رو رہا بلکہ آئندہ پیش آنے والے طویل سفر اور قلت زادہ سفر کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میں نے ایسی بلندی پر شام کی ہے جس کی آگے جنت ہے یا جہنم اور میں نہیں جانتا ان دونوں میں سے میرا مقام کون سا ہے۔ قبر کی یاد نے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ کو اس قدر رلایا کہ ان کے ہوش اڑ گئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں تعجب ہے اس شخص پر جو جانتا ہے کہ موت اس کا انجام ہے، قبر اس کا ٹھکانہ ہے، اس کے باوجود اسے اس دنیا میں قرار حاصل ہے اور وہ سکون کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ نے یہ کہہ کر زاروں قطار رونے لگے حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اب دیکھ لیں ان میں صحابہ کرام کا زیادہ ذکر ہے اور وہ صحابہ کرام جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبریاں دی ہیں اس کے باوجود بھی صحابہ کرام قبر کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے اتنا روتے تھے۔ قبر کا مومن میت کو دبانا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر نے دبایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تو قبر نے انہیں چھوڑا۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے جس کی وفات پہ اللہ کا عرش ہل گیا، جس کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے، اسے بھی قبر نے ایک مرتبہ دبایا پھر فراغ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سعد قبر میں دبائے گئے، میں نے اللہ سے دعا کی کہ اس سے یہ تکلیف دور فرما دے اور اللہ نے دور فرما دی۔ کہا جاتا ہے کہ مومن میت کو قبر اس طرح دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر پیار سے دباتی ہے، جبکہ کافر میت کو قبر عذاب اور سزا دینے کے لیے اس طرح دباتی ہے کہ اس کی ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیشاب کے معاملے میں بے احتیاطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے قبر نے انہیں دبایا۔
اب جو حضرت سعد بن معاذ یہ انصاری صحابی تھے اور ایک قبیلے کے سردار تھے، اور ان کی شان یہ تھی، ایک تو یہ شہادت کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا، دوسرا ایک غزوے میں اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم بنایا تھا، انہوں نے فیصلہ کیا تھا، تیسرا یہ ہے کہ ان کے نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، چوتھا ان کی نماز جنازہ آپ کی نماز جنازہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل تھے، ان کی نماز جنازہ آپ نے خود پڑھائی، پھر آپ نے ہی ان کو قبر میں اتارا۔ پھر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب سعد فوت ہوئے کہ اللہ کا عرش ہل گیا، اتنی زیادہ سعادتوں کے باوجود بھی قبر نے انہیں دبایا۔ تو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے پاس تو عمل ہی نہیں ہے، زیرو ہے ہمارے پاس عمل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔